بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف کی استغفار کی کثرت کریں، ساتھ میں مسنون دعاؤں کا ورد کیا کریں، نفل کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی درپیش ہوتا، کوئی معاملہ، کوئی مشکل، تو وہ اللہ سے رجوع کرتے، نفل نماز کا اہتمام کرتے اور خوب دعا کرتے۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم بھی کثرت سے دعا کیا کریں، اللہ سے بات کیا کریں، درود شریف کا اہتمام کیا کریں اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان کے سکھ دکھ کا خیال نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب آج کل کے مسلمان کی پریشانیوں کا حال دیکھیں، مصیبتوں کا حال دیکھیں، معاشی بدحالیاں دیکھیں، کیونکہ اس کی اصل وجہ ہی یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی پابندی نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے اگر تمام مسئلے نہ بھی ہوں تو ذہنی انتشار کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ اگر اللہ نے تمام چیزیں دے رکھی ہیں تو آپ دیکھیں کسی نہ کسی حوالے سے ہم پریشان ہی ہیں۔ اور آج جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقتاً رابطہ رکھتے ہیں، آپ دیکھیں وہ تنگی میں بھی ہیں تو خوشحال ہیں، پرسکون ہیں، ان کی زندگی میں آسانیاں ہیں، ان کے کام بن رہے ہوتے ہیں۔ اور حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ یہ جو دو کلمات ہیں یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں، یعنی کہ ان کا ثواب اتنا زیادہ ہے، ان کی برکات اتنی زیادہ ہے اور اللہ کو بہت محبوب ہیں یہ کلمات۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بس یہ اتنے سے کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ اسے پڑھیے، صبح اس کی ایک تسبیح کر لیا کریں اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اسے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی مسئلے حل ہوں گے، کائنات کے تمام معاملات حل ہوں گے۔ اسے پڑھنے سے رزق میں خوب وسعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو ان کلمات کے صدقے سے سبب سے رزق دیتا ہے، اور ہو سکے تو ایک تسبیح لازمی استغفار کی کیا کریں، کیونکہ استغفار کرنے سے گناہ مٹتے ہیں اور تنگی ختم ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو استغفار ہمیشہ کرتا ہے اور استغفار کبھی چھوڑتا نہیں ہے، یعنی ناغہ نہیں کرتا، ڈیلی پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکالتا ہے، ہر غم اس سے دور ہو جاتا ہے اور رزق ایسے دیتا ہے کہ اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ تو ادھر سے آپ کو رزق بھی ملتا رہے گا، گناہ بھی مٹتے رہیں گے، تنگی سے نکلنے کا راستہ بھی بنے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود شریف کی کثرت کریں، استغفار پڑھا کریں اور ساتھ ساتھ یہ جو تسبیح بتائی گئی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لازمی پڑھیں، اور اس کی اگر کثرت کرنا شروع کر دیں، یعنی 100 دفعہ تو آپ پڑھیں صبح میں، لیکن اگر آپ اسے دن میں 500 بار، 1000 بار، 2000 بار یہ کلمات پڑھ لیتے ہیں تو اس کی برکت سے آپ کے قرضے ادا ہوں گے، آپ کے رزق میں وسعت ہوگا، آپ کا مال بڑھے گا اور آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی۔ ساتھ ساتھ روزانہ صدقہ دیا کریں، بھلے 1 روپیہ ہی دیں لیکن صدقہ دیں۔ صدقہ دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ دینے سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، اور صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ صدقہ دینے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، گناہ مٹتے ہیں، صدقہ دینے سے آتی ہوئی بلائیں ٹل جاتی ہیں، انسان بری موت سے محفوظ رہتا ہے۔ صدقے کی اتنی برکات ہیں، تو یہ معاملات اپنی زندگی میں ضرور ایڈ کریں۔ صدقہ لازمی دیں، صبح اٹھا کریں تو بھلے 1 روپے کا دیں۔ دوسرا یہ کہ یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کو لازمی پڑھا کریں صبح میں، اور دن میں بھی کوشش کیا کریں کہ اس کی تھوڑی کثرت کریں، کسی ایک نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد چند بار پڑھیں۔ اس کی برکت سے رزق ملتا ہے، رزق میں وسعت آتی ہے، برکت آتی ہے، وقت میں برکت ہوتی ہے، اعمال میں برکت ہوتی ہے، اور آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں اور آپ کے قرضے ادا ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ استغفار لازمی کریں۔ درود شریف تو ہم سب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود شریف سے جوڑ دیا، یہ بہت بڑی برکت اور سعادت کی بات ہے۔ درود شریف کے ساتھ ساتھ یہ چند چیزیں لازمی ایڈ کریں، اور 2 رکعت نماز نفل لازمی پڑھا کریں، کسی بھی وقت میں پڑھ لیں، اور اس کا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت کو اور پوری امت کو کریں، اور جو امت کے فوت شدگان ہیں خاص کر ان کو کریں اور ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ تو جو اللہ سے امت کے لیے بخشش طلب کرتا ہے، امت کے لیے دعا کرتا ہے، فوت شدگان کی بخشش کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو جب امت کے لیے دعا کریں گے، امت کی بخشش کے لیے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ نوازا جائے گا، لیکن مستقل مزاجی سے کریں، کچھ عرصے کرتے رہیے، پھر آپ دیکھیں گے اس کی برکات اور ثمرات۔ ایسے نہیں کریں چند دن کرا چھوڑ دیا۔ کوئی بھی عمل کریں، بھلے تھوڑا کریں، وہ عمل روزانہ کی بیسس پر ہو، تو پھر اس کی برکات اور ثمرات سامنے آتے ہیں۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں لازمی ایڈ کریں، اور لازمی اللہ سے دعا کیا کریں۔ رزق و مال کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 لازمی پڑھا کریں،
3 بار 5 بار 7 بار 11 بار اور پڑھ کر اپنے حاجات کے لیے دعا کریں تو اس سے حاجات بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، حاجات پوری ہوتی ہیں، مشکلات ٹلتی ہیں، کام بنتے ہیں، اسی وقت اسباب بنتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے، کچھ عرصے لگاتار کریں تاکہ جو ہے اس کی فیض ملنا شروع ہو جائے اور پھر کرم اور فضل کے دروازے کھلیں۔ تو جو لوگ بھی تنگی پریشانی کا شکار ہیں، اعمال درست کریں، اخلاق درست کریں، انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں ملیں گی، خیریں ملیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی، کرم کی، فضل کی نگاہ فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں، ہم سب کی حاجات پوری فرمائے، سب کی تنگی ختم کروائے، سب کی تنگی ختم فرمائے اور سب کے رزق میں وسعت دے، جسمانی روحانی دونوں رزق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔